السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین کرام، آج ہم گفتگو کریں گے قرآن مجید کی اس آیت کے بارے میں جو کہ سورہ بقرہ میں 260 نمبر پر ہے۔ آیت کا نمبر 260 ہے۔ اس کے اندر ایک پورا واقعہ موجود ہے حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کا، کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے رب کے بارگاہ میں رب کے حضور یہ عریضہ پیش کیا تھا کہ اے رب کریم، تو مجھے بتا کہ تو مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ سامعین کرام، آج کی ویڈیو میں ہم اس کا پورا خاک کا جو پورا واقعہ ہے وہ سماعت فرمائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دریا کے کنارے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے، اور دریا کے کنارے پر ایک مردار تھا، ایک لاش تھی۔ تو پانی جو ہوتا ہے دریا کا وہ چڑھتا اترتا رہتا ہے، تو وہ دریا کا پانی وہ لاش پر جب چڑھتا، تو لاش پر جب چڑھتا اور اس ڈیڈ باڈی پر جب وہ پانی چڑھتا تو دریا کی جو مچھلیاں تھی تو وہ اس کے گوشت کو کھاتی، اس مردار کے گوشت کو کھاتی۔ اور جب دریا کا پانی چلا جاتا تو پھر جنگل کے درندے آتے، اور جنگل کے درندے پھر اس لاش کو کھاتے، اس ڈیڈ باڈی کو کھاتے، اس ڈیڈ باڈی کے گوشت کو کھاتے۔ اب جب جنگل کے درندے آ کر کھا کر چلے جاتے تو اس کے بعد پرندے آتے، اب پرندے بھی کھاتے اور پرندے بھی کھانے کے بعد چلے جاتے۔ یہ تمام کے تمام ماجرا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام دریا کے کنارے کے گوشے میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، ملاحظہ فرما رہے تھے۔ تو آپ کے دل کے اندر، حضرت ابراہیم کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا، یہ شوق جاگا کہ اے رب کریم، تو مجھے بتا کہ تو مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے۔ تو رب حضرت ابراہیم سے کہتا ہے کہ اے ابراہیم، رب حضرت ابراہیم سے کہتا ہے کہ ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں، اے ابراہیم کیا تمہیں یقین نہیں کہ میں مردے کو زندہ فرماؤں گا مرنے کے بعد؟ حضرت ابراہیم جواب دیتے ہیں کہ اے رب کریم، مجھے یقین ہے کہ تم مردار کو زندہ فرمائے گا، اور مردہ جہاں کہیں بھی ہو، خواہ وہ شیر کے پیٹ میں ہو یا کسی بھی جانور کے پیٹ میں ہو یا کسی بھی جانور نے کھا لیا ہو، رب تعالیٰ اسے اس کے پیٹ سے اس اعضا کو نکال کر اسے جمع فرمائے گا اور اسے اٹھائے گا۔ سامعین کرام، یہ عقیدہ حضرت ابراہیم کا بھی تھا، لیکن حضرت ابراہیم کہتے ہیں آگے کہ اے رب کریم، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے، تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ تو سامعین کرام، جب حکم خداوندی ہوا تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے فرمائش پر حکم خداوندی یہ ہوا کہ آپ 4 پرندے لو، 4 پرندے لو، اور 4 پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو۔ مانوس کرنے کے بعد ہر پرندوں کو کاٹو، کاٹ کر ذبح کرنے کے بعد اس کا قیمہ بنا کر مختلف پہاڑوں پر رکھ دو۔ اسے ہر پرندے کو کاٹ کر اس کا جو قیمہ ہے وہ قیمہ ہر پہاڑ پر، مختلف پہاڑوں پر رکھ دینا ہے، کسی بھی 4 پہاڑ پر رکھ دینا ہے۔ سامعین کرام، ایک قول کے مطابق وہ 4 پرندے، ایک مور، دوسرا مرغ، تیسرا کبوتر اور چوتھا کوا، تو یہ 4 پرندے تھے کہ جن کا حکم دیا گیا حضرت ابراہیم کو کہ 4 پرندوں کو لاؤ اور ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت قیمہ کر دو، اور ان کا جو گوشت ایک دوسرے میں مختلف ہے وہ ایک دوسرے کو ملا دو، خوب جمع کر لو، اور جمع کرنے کے بعد ہر ایک کا اعضا، ہر ایک کے اجزاء وہ 4 مختلف پہاڑوں پر رکھ دو، اور جب تم فرماؤ گے، جب تم انہیں بلاؤ گے تو وہ دوڑتے ہوئے تمہارے یہاں چلے آ جائیں گے۔ تو سامعین کرام، یوں ہی حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے کیا کہ آپ نے 4 پرندے لیے، 4 پرندوں کو ذبح کیا۔ ذبح کرنے کے بعد آپ نے ان تمام کا قیمہ بنا دیا۔ قیمہ بنانے کے بعد ایک دوسرے کا گوشت انہوں نے مختلف کر دیا، دونوں میں ملا دیا، منقسم کر دیا۔ اب ایک دوسرے کے اندر ملانے کے بعد آپ نے ہر پرندے کا گوشت 4 پہاڑوں پر رکھ دیا۔ 4 پہاڑوں پر رکھنے کے بعد آپ نے جو ان کا سر تھا وہ اپنے پاس محفوظ رکھ لیا۔ اب محفوظ کرنے کے بعد جب رب تعالیٰ کے حکم سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے ان پرندوں کو آواز دی تو وہ تمام کے تمام پرندے سب سے پہلے وہ تمام کے تمام اجزاء اپنے ملاتے ہوئے، تمام کی جو جگہ تھی وہ اجزاء اپنے ملنے کے بعد وہ لوگ دوڑتے حضرت ابراہیم کے پاس آئے۔ حضرت ابراہیم کے پاس جو کہ ان کا سر تھا، اور وہ سر آپ سے مل گیا۔ حضرت ابراہیم کے پاس جو سر تھا ان تمام پرندوں کا، تو وہ تمام کے تمام شکل و صورت، اپنا پورا جسم دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ دوڑتے ہوئے آنے کے بعد ان تمام کا تن اپنے سر سے مل جاتا ہے، اپنے سر سے مس ہو کر جڑ جاتا ہے۔ اب جڑنے کے بعد وہ تمام کے تمام پرندے پہلے کی طرح زندہ ہو جاتے ہیں، پہلے کی طرح شکل و صورت پا جاتے ہیں۔ تو سامعین کرام، یہ ایک پورا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو کہ رب کے حضور، رب کے بارگاہ میں عریضہ پیش کیا تھا کہ اے میرے رب،
تو مردے کو کیسے زندہ فرماتا ہے؟ تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 260 میں موجود ہے کہ رب تعالیٰ مردے کو زندہ فرمائے گا وہ اس مردے کو کسی نے بھی کھایا ہو۔ آپ نے سماعت فرمایا کہ اس مردار میں سے مچھلیوں نے بھی کھایا اور ساتھ ہی ساتھ جنگل کے درندوں نے بھی کھایا اور ساتھ ہی ساتھ پرندوں نے بھی کھایا، تو رب تعالیٰ اس کے باوجود بھی اسی انسان کو، اسی مردار کو، اسی ڈیڈ باڈی کو رب تعالیٰ بروز محشر اٹھائے گا اور اسی شکل و صورت میں اٹھائے گا، یعنی مچھلیوں کے پیٹ میں جو گیا اسے بھی جمع کرے گا اور جو درندوں کے پیٹ میں گیا اسے بھی جمع کرے گا اور جو پرندوں کے پیٹ میں گیا اسے بھی جمع کر کے رب تعالیٰ اسے جو پہلے شکل و صورت تھی اس کی اسی شکل و صورت پر رب تعالیٰ بروز محشر اسے اٹھائے گا۔ تو سامعین کرام، ہم تمام کو یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ رب تعالیٰ ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمائے گا اور ہم تمام کو بروز محشر حاضر ہونا ہے۔ رب تعالیٰ ہم تمام کو اہل سنت والجماعت کے عقیدے پر قائم و دائم فرمائے۔